پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف جمعے کے دن مسجد میں گئے، امام کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی اور جلدی سے ہاتھ اٹھائے، صرف چند لمحے کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پوری کائنات مانگ ڈالی، پوری کائنات مانگ ڈالی۔ اگر کوئی ایک دعا جلدی نہیں قبول ہوئی تو رونے لگے، کہنے لگے کہ ہمیں پتہ نہیں ہم سے کون سی غلطی ہو گئی، کون سی خطا ہو گئی، اللہ تعالیٰ میری دعائیں نہیں قبول فرماتا۔ کس بنا پہ قبول فرمائے؟ نمازیں ہیں، روزے ہیں، کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ تو خدا کا شکر ادا کرو کہ وہ اپنی رحمتیں تم پہ نازل کیا کرتا، خدا کا شکر ادا کیا کرو۔ تم جانتے ہو آج ہمارا ماحول یہ ہو گیا کہ ہم کھانے میں اگر کھانا ہے تو بس صرف ہم کو کھانا ہے، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے۔ اگر یہی 11ویں کوئی سود خور بنائے ہم تو کہہ دیں گے کہ ارے ہم تو غوث اعظم کا صدقہ کھا رہے ہیں، کھا لیتے ہے نا۔ لیکن ہمارے اسلاف کا طریقہ جانتے ہو؟ حضرت بایزید بسطامی کے پاس حضرت شفیق بلخی نے اپنے خادم کے ہاتھ ایک روٹی بھیجی اور کہلوا بھیجا کہ بایزید بسطامی سے کہنا کہ اس کا خمیر، اس کا آٹا آب زمزم سے گوندھا گیا۔ جب یہ معلوم پڑا حضرت خادم لے کر گیا، بایزید بسطامی سے کہا کہ شفیق بلخی نے یہ روٹی آپ کے لیے بھیجی ہے اور کہا ہے کہ اس کا خمیر آب زمزم سے گوندھا گیا۔ تو حضرت بایزید بسطامی نے کہا تھا کہ بے شک یہ روٹی بڑی متبرک ہے، بڑی مبارک ہے، لیکن اس کے دانے کی تحقیق نہیں ہے، لہذا لے جاؤ، بایزید اس کو نہ کھائے گا۔ واہ 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 واہ، اس کا خمیر، اس کا آٹا آب زمزم سے گوندھا گیا، ٹھیک ہے یہ برکت والی روٹی ہے، لیکن اس کا گیہوں، اس کا آٹا حرام کا تھا یا حلال کا تحقیق نہیں ہے، لہٰذا میں نہیں کھاؤں گا۔ جانتے ہو حضرت ذوالنون مصری آپ کو قید ہو گئی، آپ کو جب قید ہو گئی تو ایک بڑی نیک خاتون تھی، اس کو معلوم ہوا کہ ذوالنون مصری کو قید ہو گئی، اس نے اپنے حلال کمائی سے کھانا تیار کیا، ذوالنون مصری کے لیے بھیجا۔ جانتے ہو حضرت ذوالنون مصری نے کیا کہہ کر واپس کر دیا؟ ذوالنون مصری نے کہا تھا کہ بے شک یہ کھانا تو حلال کا ہے لیکن یہ طباخ درست نہیں ہے، اس لیے ذوالنون مصری اس کو نہ کھائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو جیل کے دروغہ کے ہاتھ وہ کھانا بھیجا گیا تھا، وہ جیل کا دروغہ بڑا ظالم اور جابر تھا، اس لیے ذوالنون مصری نے کہہ دیا کہ اس کا طباخ درست نہیں ہے، اس لیے ذوالنون مصری اس کو کھائے گا نہیں، کہ اگر ظالم کا ہاتھ لگ جائے تو ذوالنون مصری حلال کھانا واپس کر دیں۔ حضرت بشر حافی کبھی اس ندی سے پانی نہیں پیا کرتے تھے جن کو کسی بادشاہ نے کھدوایا تھا، کسی ظالم یا جابر بادشاہ نے کھدوایا تھا۔ لیکن ہمارے حالات تم جانتے ہو، حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے کہ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم تھا، ایک غلام تھا، وہ دن میں محنت کرتا تھا، شام کے وقت کچھ کھانا لے کر صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتا تھا۔ ایک روز وہ کھانا لے کر صدیق اکبر کی بارگاہ میں گیا۔ صدیق اکبر کی ایک بڑی پیاری عادت تھی کہ جب وہ کچھ لے کر کوئی بھی کچھ لے کر آتا تھا تو صدیق اکبر اس کے حلال اور حرام کی تحقیق کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ نوکر، وہ خادم کھانا لے کر جاتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے لگتے ہیں، وہ بڑی حیرانی کے ساتھ صدیق اکبر کو دیکھنے لگتا ہے۔ صدیق اکبر پوچھتے ہیں کیا بات ہے، اتنی حیرانی سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ خادم عرض کرتا ہے اے صدیق اکبر، آج آپ نے اس کے حرام حلال ہونے کی تحقیق نہیں کی۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ آج میں نے عجلت کی، آج مجھے تیز بھوک لگی تھی تو میں نے عجلت کر دی کہ میں نے کھا لیا۔ اچھا اب جلدی بتا یہ کھانا تو کہاں سے لے کے آیا؟ وہ خادم عرض کرتا ہے کہ حضور
حضور زمانے جاہلیت میں رقیہ کیا کرتا تھا، یعنی کہ جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا، اور اس وقت میں مجھ سے کچھ لوگوں نے وعدہ کیا تھا، آج میں ان کے گھر کی طرف سے گزر رہا تھا، ان کے گھر پہ دعوت ہو رہی تھی، میں نے ان کو ان کا وعدہ یاد دلایا، انہوں نے یہ کھانا دیا اور میں نے لا کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اتنا سننا تھا، صدیق اکبر نے فوراً اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر اپنی حلق میں انگلی ڈال کر طے کرنے لگتے ہیں، یہاں تک آپ کا رنگ ہرا پڑ جاتا ہے، ہرے سے نیلا ہو جاتا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے اے صدیق اکبر ایک پیالہ پانی پی لیجئے۔ صدیق اکبر ایک پیالہ پانی پیتے ہیں اور پھر اس کے بعد قے کر دیتے ہیں، پھر آپ نڈھال ہو جاتے ہیں۔ حضرت پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اے صدیق اکبر اپنی جان پر اتنی تکلیف کیوں، اپنی جان پر اتنی مشقت کیوں؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، حرام مال سے پلا ہوا جس جنت میں نہ داخل ہوگا۔ اللہ حرام مال سے پلا ہوا جس جنت میں نہ داخل ہوگا۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ آج ہمارا دکاندار ہے تو کم تولتا ہے نا؟ آج ہمارا دکاندار ہے کم تولتا ہے۔ بعض جتنے لوگ ہیں ان کو صحیح اور غلط کے مسائل نہیں معلوم۔ جانتے ہو فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں اپنی بازار میں اعلان کیا تھا کہ جس کو خرید و فروخت کے مسائل نہ معلوم ہو وہ میری بازار میں خرید و فروخت کے لیے نہ آئے۔ جانتے ہو مولائے کائنات اپنی دور خلافت میں بازار میں کوڑا لے کر گھومتے تھے، اور جو کم تولتا تھا تو مولائے کائنات اس کو کوڑے سے مارتے تھے۔ آج ہمارے حالات کیسے ہیں؟ آج کسی چیز میں ہم پیچھے نہیں، اگر پیچھے ہیں تو نیک عمل میں۔ بہرحال بہت زیادہ وقت ہو رہا، سب سے اہم اور ضروری بات، اور ہاں اگر حضور کی ایک حدیث ہے جس کا میں صرف ایک دو ٹکڑے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت خالد ابن معدون سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ معاذ بن جبل سے کہا کہ مجھے وہ حدیث بتائیے جس کو آپ نے حضور سے ڈائریکٹ سنا اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اتنا سننا تھا معاذ بن جبل رونے لگتے ہیں، یہاں تک اتنا روتے ہیں کہ حضرت خالد کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ اب یہ چپ نہ ہوں گے۔ پھر حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ایک روز میں حضور کے ساتھ ایک ہی سواری پہ سوار تھا، حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی حدیث سنائیے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد ارشاد فرمایا اے معاذ بن جبل یہ حدیث کسی بھی نبی نے کسی سے نہیں کہی، میں نے بھی ابھی تک کسی سے نہیں کہی، ہاں اگر تو اس کو یاد کر لے گا، اس پہ عمل کرے گا تو بروز محشر اس کا فائدہ اٹھائے گا، اور اگر اس پہ عمل نہ کرے گا بھول جائے گا تو گرفت ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان کو پیدا کیا تو فرشتوں کو پیدا کیا اور زمین اور آسمان کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا۔ جب بندہ ہر آسمان پہ ایک فرشتہ مقرر ہے، جب بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے، مان لیجئے نماز پڑھتا ہے، تو ہمارے کاندھے والے فرشتے اس عمل کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں اور وہ اس کی تعریفیں بیان کرتا ہے کہ دیکھو یہ کتنا نیک عمل ہے، اس سے شعائیں پھوٹ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں بہت مختصر بیان کر رہا ہوں اپنے، تو بہرحال تو اس سے شعائیں پھوٹتی ہیں۔ جب بندہ وہ فرشتہ اس نیک عمل کو لے کر پہلے آسمان پر جاتا ہے تو پہلے آسمان کا فرشتہ اسے روک لیتا ہے، پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو بندے کا کتنا نیک عمل ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، اس نے روزہ رکھا، اس نے زکوٰۃ دی، اس نے حج کیا، اتنا نیک عمل ہے، اس کو لے کر خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ جاؤ یہ عمل اس کے منہ پہ مار دے اور اس سے کہہ دینا کہ خدا تعالیٰ نے تجھے نہیں بخشا، یعنی خدا تعالیٰ نے تیری مغفرت نہیں فرمائی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں صاحب غیبت فرشتہ ہوں،
میں صاحب غیبت فرشتہ ہوں، خدائے تعالیٰ نے مجھے پہلے آسمان پر مامور فرمایا ہے کہ میں یہاں سے غیبت والے کے عمل کو آگے نہ بڑھنے دوں۔ اگر وہ فرشتہ ایسے ہی تجاوز کرتا ہوا چلا جاتا ہے، اگر وہ فرشتہ اس عمل کو لے کر چلا جاتا ہے نا، کہ اگر وہ اس کے اندر، بندے کے اندر یہ سب کمیاں نہیں پائی جاتی، جب 5ویں آسمان پر پہنچتا ہے، جب فرشتہ 5ویں آسمان پر پہنچتا ہے تو 5ویں آسمان کا فرشتہ اس کو روک لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ یہ بندے کا بڑا نیک عمل ہے، دیکھو اس نے نماز پڑھی ہے، کتنا نورانی عمل ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ جاؤ، اس عمل کو لے کر جاؤ، اس کے کاندھوں پہ لاد دینا اور کہہ دینا خدائے تعالیٰ نے تجھے نہیں بخشا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں صاحب حسد فرشتہ ہوں، یہ بندہ صاحب علم سے حسد کرتا تھا، علم حاصل کرنے والے سے حسد کرتا تھا، اس لیے یہ عمل لے جاؤ اور اس کے کاندھوں پہ لاد دینا اور کہہ دینا خدائے تعالیٰ نے تجھے نہیں بخشا۔ اگر پھر وہاں سے بھی نکل جاتا ہے تو اس کے بعد والے آسمان پر جاتا ہے تو وہاں پر روک لیا جاتا ہے، اور پھر وہ وہاں کا فرشتہ کہتا ہے کہ میں صاحب رحمت فرشتہ ہوں، میں صاحب رحمت فرشتہ ہوں، یہ عمل لے جاؤ اور اس کے منہ پہ مار دینا اور کہہ دینا کہ خدائے تعالیٰ نے تجھے نہیں بخشا، یعنی خدائے تعالیٰ نے تیرے عمل کو نہیں قبول کیا۔ یہ بندہ لوگوں پہ رحم نہیں کیا کرتا، اگر کسی سے کوئی خطا واقع ہو جاتی تھی تو یہ اس کو تانے مارا کرتا تھا، یہ لوگوں پہ رحم نہیں کیا کرتا تھا، اس لیے اس کا عمل لے جاؤ اور اس کے منہ پہ مار دو۔ آج ہم نے نماز پڑھ بھی لی نا، لیکن ہماری یہ عادتیں نہیں گئیں، تو بھی وہ ہماری نماز میرے منہ پہ مارتی جائے گی، کیونکہ ہمارے اندر ایسی ایسی عادتیں ہیں، غیبت، چغلی، تکبر، ہے نا، عجب نفسی ہے نا، لوگوں سے حسد، لوگوں پہ رحم نہ کرنا، ہے نا۔ آج ہمارے یہاں کا حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، اس نے توبہ بھی کر لی، اس کے بعد اس کو تانے مارا کرتے ہیں، ہے نا۔ تو بہرحال سب سے اہم اور ضروری بات، ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت، ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، میں مختصر کر رہا ہوں، ختم ہی کر رہا ہوں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر زمین اور آسمان ایک ہو جائے مگر ہمارے ہاتھ سے مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن نہ چھوٹنے پائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہنا اور اعلیٰ حضرت کو اپنی جان سے بڑھ کر مانتے رہنا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کو مانتے رہنا، کیونکہ اعلیٰ حضرت معیار حق ہیں، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت معیار حق ہیں۔ تاریخ دمشق میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن مہدی نے کہا تھا کہ اے بصریوں، تمہیں جو ابن عون سے محبت کرتے ہوئے مل جائے تو سمجھ لینا وہ سنی ہے، ماشاءاللہ، سمجھ لینا وہ سنی ہے۔ کوفیوں سے کہا تھا اے کوفیوں، تمہیں جب مالک بن مغمول سے محبت کرتے ہوئے مل جائے تو سمجھ لینا وہ سنی ہے۔ اور حجازیوں سے کہا تھا اے حجازیوں، تمہیں جو ابن مالک سے محبت کرتے ہوئے مل جائے تو سمجھ لینا وہ بھلائی کے راستے پہ ہے۔ میں کہتا ہوں دور حاضرہ میں تمہیں کوئی بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے محبت کرتا ہوا مل جائے تو سمجھ لینا وہ سنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، عشق محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ۔ اور اگر تم سے کوئی کہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو کیوں مانے تو کہہ دینا کہ ہم اعلیٰ حضرت کو اس لیے مانتے ہیں کہ خانقاہ بلگرام نے مانا ہے،
ہم اعلیٰ حضرت کو اس لیے مانتے ہیں کہ خانقاہ ماریرہ نے مانا ہے، ہم اعلیٰ حضرت کو اس لیے مانتے ہیں کہ خانقاہ مسوری نے مانا ہے، ہم اعلیٰ حضرت کو اس لیے مانتے ہیں کہ خانقاہ کالپی نے مانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان ہے اللہ نا؟ ماشاء اللہ بہرحال اپنے مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہنا، اس میں کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں، اور نیک عمل کی کوشش کریے گا۔ جو میں نے 2 وعدے لیے کہ صبح اٹھیں گے، ماشاء اللہ صبح اٹھیں گے تو سب سے پہلے والدین کو کلمہ طیبہ پڑھیں گے اور والدین کو سلام کریں گے، ہے نا؟ ایک تو یہ وعدہ ہو گیا۔ دوسرا وعدہ کہ جب منہ دھلیں گے تو وضو کریں گے، ہے نا؟ کریں گے نا؟ کریں گے؟ داڑھی کے لیے نہیں بولے تھے، کم سے کم اس میں ہی تو بول دیجئے۔ ہاں منہ تو دھلنا ہی ہے نا، کیسے ہی بس کیچڑ والا منہ لے کے چل دیں گے؟ ماشاء اللہ ہاں؟ تو صبح منہ دھلیں گے تو اس وقت وضو کریں گے، اور جب وضو کر لیں گے تو جب چائے بن کے آئے گی اتنی دیر میں قرآن پاک پڑھیں گے۔ سبحان اللہ یہ تینوں باتیں ہوں گی؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، اور ہمارا آپ کا سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔